بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم أفضل الصلوات وأكمل التسليمات على أفضل الأنبياء وأكمل المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی آباب آواز بلند حضور پرنور سید العالمین علیہ السلام پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات پیش کرنے والا ہوں مالک و مولا ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آج سے تقریباً 22 سال پہلے میں ہر سال اس نعمت کا اظہار شکرانے کے طور پر کیا کرتا ہوں کہ 22 سال قبل شہید مصطفیٰ کمال رحمت اللہ علیہ کے ذمہ میرے والد گرامی اور ان کے مرشد محترم نے جو ذمہ داری حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں شریف کے حوالے سے لگائی تھی اور جسے پابندی کے ساتھ نبھانے کی تلقین کی تھی، رب العالمین جل وعلا نے یہ ایام دکھائے کہ اتنی نظم و ضبط کے ساتھ اور اس قدر محبت کے ساتھ اب آپ جس تعداد میں رات کے اس حصہ میں بھی موجود ہیں، یقیناً یہ بغداد سے حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص مہربانی اور ان کا کرم ہے، اور شہید مصطفیٰ کمال رحمت اللہ علیہ کے پیر خانہ حضور سیدنا شاہ ابو المعالی قادری کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کا فیض ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بزم مناقب غوث الورا کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جو عروج اللہ تبارک و تعالی نے اب عطا فرما رکھا ہے رب العالمین اسے تا قیامت حال رکھے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت کافی ہو چکا، ہمارے عزیز مہمان خطیب علامہ سیالوی بھی گفتگو کر کے تشریف لے جا چکے، دعا کا وقت قریب ہے۔ ویسے آج میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے صرف حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی اور روحانی مرتبہ عرض کرتا، لیکن رات کے جس پہر میں ہم موجود ہیں یقیناً آپ بھی خصوصی دعا کے منتظر ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں کہ بجائے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی اس گفتگو میں جس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی اور علمی
کمال آپ کے سامنے عرض کرتا، اس کو ذرا مختصر کروں اور 20-25 منٹ کے دورانیے میں جو گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وسیلہ پکڑتا ہوا بس اس کو مکمل کروں۔ میں بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ شروع سے گفتگو کرنے لگا ہوں، صرف توجہ کا طالب ہوں۔ میں آپ سے ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ نے میری بات کا استقبال کرنا ہے، سبحان اللہ اونچی آواز میں کہنا ہے، ماشاءاللہ کہنا ہے، میں نہیں کہتا، پابند نہیں کرتا، لیکن اتنا ہے کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو پھر ایک مہربانی کرنی ہے کو ہل جل کر کے مجھے بتاتے رہنا کہ آپ یہاں دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد موسیٰ ہے اور دنیا آپ کو جیلانی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ بولو۔ میں اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنے مطالعے کا نچوڑ یہاں پہلی نشست میں اور پہلی لائن میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ دنیا آپ کو کس لقب سے جانتی ہے؟ جیلانی۔ کس لقب سے؟ جیلانی۔ جیلانی اور بھی بہت ہوں گے، لیکن جس وقت نام لیا جاتا ہے صرف جیلانی کا لفظ ذکر کیا جائے تو ہر پکے مومن کا ذہن سب سے پہلے جس ذات کی طرف جاتا ہے وہ ذات حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب جیلانی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو اور علاوہ ازیں دیگر تمام احباب تک تو یہی بات پہنچی ہوگی کہ آپ چونکہ جیلان کے رہنے والے تھے، آپ کی پیدائش چونکہ جیلان شہر میں ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے علماء کے توسط سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، بزرگ آپ کی جیلانی شہر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ نام موسوم ہو جانا یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں آپ کو جیلانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے والد محترم کی صلب سے اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اپنے نور کی تجلی 100 مرتبہ آپ پر فرمائی۔ جب تجلی آپ پر آپ کی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہوئی اور فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تجلی والا ہے تو فرشتوں نے آپ کو جیلانی جیلانی کہہ کر خطاب فرمایا۔ تو گل میری سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور بزرگوں نے کہا، فرماتے ہیں کہ جس وقت نور کی تجلی ہوئی فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آپ کو جیلانی کہا۔ اور زمین پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کان عطا فرمائے رہتے، اگرچہ وہ زمین پر تھے لیکن آسمان والوں کی بھی سن لیا کرتے تھے، جن کو اللہ نے قوت دی تھی کہ وہ زمین پر رہ کر آسمان والوں کی بولیاں بھی سن لے۔ جب انہوں نے فرشتوں کی زبان سے دیکھا کہ کوئی جیلانی آنے والا ہے تو زمین پر بھی چرچا ہونے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اس کو یاد رکھنا، رب العالمین جل وعلا جب کسی کو بڑا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، بڑی شان دینا چاہے تو پیدائش سے پہلے اس گھر میں اور ان کے اہل خانہ کو ماحول ایسا دیا جاتا ہے، کرم نوازی ایسی کر دی جاتی ہیں کہ اب خاص طور پہ جس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنا کرم فرمانا ہے اور جس کے ذریعے دین کا کام لینا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے، تو رب العالمین پہلے ماحول ایسا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وقت کے ولی ہیں، والدہ وقت کی ولیہ ہے، آپ کے نانا وقت کے ولی ہیں، اور تو اور آپ کی پھوپھی صاحبہ حضرت سید محمد موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے والد گرامی کی ہمشیرہ آپ کی پھوپھی جان، وہ بھی جیلان کی اتنی بڑی ولیہ ہیں، اتنی بڑی ولیہ ہیں کہ یاد کرو سیرت نگاروں نے لکھا، ہمارے مشائخ لکھتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب شہر کے اندر بارش نہ ہوئی تو لوگوں نے مل کر یہ مشورہ کیا، کہا آؤ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی صاحبہ حضرت عائشہ کے دروازے پر چلتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں آپ اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی مقرب ہیں، آپ کی تو بارگاہ الہی میں سنی جاتی ہے، آپ دعا فرمائیں نا کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ وہ سارا شہر اکٹھا ہوا، حضرت عائشہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی صاحبہ کے دروازے پر آیا اور آ کر کہا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ بارش دے دے۔
आप पर्दे के पीछे से फरमाए इंतजार करो, जाना नहीं। उनको रोक लिया और सर पर दुपट्टा लेकर बापर्दा होके वुजू ताजा फरमा के झाड़ू हाथ में लिया और अपने उजड़े के अंदर झाड़ू दिया, सफाई की इस वक्त। तो सफाई करने के बाद झाड़ू रख दिया, दुआ की, ऐ अल्लाह सफाई मैंने कर दी है, अब बारिश तो बरसा दे, मेहरबानी तू कर। उलमा कहते हैं, सीरत निगार में लिखा, कहते हैं कि अभी हजरत आयशा हजरत गौस कलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फूफी साहिबा के हाथ नीचे नहीं आए और शहर वाले आपके दरवाजे से हटे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ की बरकत से शहर वालों को उसी वक्त बारिश अता फरमा दी। अब अंदाजा करो कि फूफी साहिबा का मकाम ये है, वालिदा खुद वक्त की वलियां है, बाप वक्त का वली है, नाना वक्त का वली है, तो फिर बेटा हजरत गौस कलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई निगाह की। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह कैसी है, सुनो जरा। आप खुद फरमाते हैं, फरमाया जब मैं सन्ने शऊर को आया, बचपन की कैफियत थी लेकिन समझदार हो गया, तो मैं ऐसे ही बाजार में एक रोज निकला, मेरे आगे बैल चल रहा था, तो मैंने उसको पकड़ा, सोचा कि चलो आज इसको ले जाता हूं, कुछ खेती करता हूं। आप फरमाते हैं हजरत गौस कलैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया जिस वक्त मैंने उसकी लगाम पकड़ी, उसको हाथ में लिया, तो वो उसने गर्दन पीछे फेरी और फेर कर मुझे कहता है, माली हाजा खुलिकता भला भी हाजा उमिरता, ए अब्दुल कादिर, ना अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इस काम के लिए पैदा फरमाया है, ना ही तुम्हें इस काम की इजाजत है। अल्लाह ने तुम्हें मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए भेजा है। तुम दुनिया में इसलिए आए हो कि जो लोग अल्लाह की राह से हट गए हैं, तुम उन्हें अल्लाह से मिला दो। ये काम करने वाले और बथेरे मौजूद हैं, आप इस काम के लिए आए, उस तरफ तवज्जो फरमाएं। हज़रत गौस कलैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई, इस शहर के अंदर ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो इंसानों वाली जुबान के अंदर कलाम करते हैं। फरमाते मैं भागा हुआ घर आया और जिलान में अपने घर की छत पर जिस वक्त चढ़ा घबराया हुआ था, और मैं दूसरा करम अल्लाह ने, अब ये देखो जिनको अगर हाथ गौस कलैन का लग जाए, वो भी सन्ने शऊर की उम्र में, अगर जानवर भी हो तो अल्लाह उन्हें इंसानों जैसी जुबान दे देता है। तो अगर इंसान गौसे पाक की बारगाह में आ जाए तो फिर उनको जुबान कैसी अता फरमाई जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये है भी सन्ने शऊर की उम्र, अगर हाथ लग जाए तो अल्लाह जानवरों को जुबान दे देता है। तो जब फिर जनाबे वाला, अगर जिनके हाथ लगाने से जानवरों को जुबान मिल जाती है, वो अपनी जुबान से कौन भी इज़्निल्लाह कहे तो मुर्दे वाला जिंदा नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। और मेरी को गल समझ भी आ रही कोई नहीं। हाँ, रात का काफी अरसा गुजर गया, बड़ा वक्त गुजर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब लंगर की तरफ ही चलना है। लेकिन असल लंगर ये है महफिल गौसिया का। हाँ, ये हमेशा याद रखना, हमेशा ज़हन में रखना अपने कि ये कलाकंद जो है और ये आरजी लंगर है बारगाह गौसियत में आपका, ये आरजी लंगर है। हकीकी लंगर जो है वो हजरत गौस कलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात है। पहले उनकी शान समझ आएगी तो फिर उनके लंगर का मकाम समझ आएगा कि नहीं। पहले शान समझना ज्यादा जरूरी है। शान उनकी ये है कि अगर जानवर को हाथ लग जाए बचपने की कैफियत में, तो अल्लाह उनको जुबान दे देता है। तो जब वो अपने मस्म से इरशाद पे आए हैं और कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली लिल्लाह कहने का वक्त आया, तो फिर अल्लाह ने जुबान में बरकत भी ऐसी रखी और तासीर भी ऐसी रखी कि अब अगर वो पुकार कर मुर्दे को भी कहे ना कौन भी इज़्निल्लाह, तो वो भी उठकर बाहर आ जाता है। फिर ये हक बनता है उनका। सुनो जरा, सन्ने शऊर में अगर है, हाथ लग जाए तो जानवर बोलते हैं। फरमाया मैं घर पे आया, छत पे चढ़ा जिस वक्त, ये 9 ज़िलहज का दिन था, 9वीं ज़िलहज शरीफ थी, और हाजी एहराम बंद के मैदान अरफात में मौजूद थे। अरकान हज की अदायगी की तैयारियां हो रही थी। तो मैंने देखा, अल्लाह तवज्जो रखना इस बात पर, फरमाया मैंने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने सारे हिजाब उठा दिए। मैं जीलान में हूं अपने शहर में, और मैदान अरफात में हज के रुकन की अदायगी के लिए एहराम बांध के जितनी मखलूक है, मुझे जीलान में रहकर वो सारी मखलूक घर से नजर आ रही है, अपने घर में नजर आ रही है। अगर ये जुमला आपको समझ ना आए तो तवज्जो करो इस बात पर, इसको समझो कि अगर सन्ने शऊर में हो, बचपने की कैफियत हो और घर जीलान में मौजूद हो,
میدان عرفات تک اللہ سارے حجاب اٹھا دے، کوئی پکارنے والا بھی نہیں، اور اس وقت یا غوث المدد کہنے والا بھی کوئی نہیں، شیئا للہ المدد کہہ کر توجہ دلانے والا بھی کوئی نہیں، اور عمر بھی ابھی چھوٹی سی ہے، سن شعور کی، سمجھداری کی، تو اللہ نے نگاہ میں یہ تاثیر پیدا کر دی، جیلان میں رہ کر عرفات کا سارا منظر براہ راست دیکھ رہے ہیں، تو جب مسند ارشاد میں آئے اور قدمی حاجی علی رقبتی کل ولی اللہ کہنے کی اجازت مل جائے تو بھلا ان سے ان کے مرید کا حال چھپا رہ جائے گا؟ وہ یادی ہو کہ نہیں؟ وہ ایسے بیٹھے ہو کوئی نہیں، ہاں ہل جل کرتے رہو تھوڑا تھوڑا۔ اگر جناب والا بچپنے کی کیفیت میں نگاہوں سے حجاب اٹھ جائے، عرفات کے میدان تک سب کچھ دیکھ لیں، جن سے میدان عرفات تک کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی، ان سے ان کے مریدوں کا حال بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نیچے آیا، اپنی والدہ سے آ کر کہا حبینی للہ عز و جل، اے اماں مجھے راہ خدا میں وقف کر دو، مجھے راہ خدا میں وقف کر دو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھیج دو، آزاد کر دو، حقوق کی معافی دے دو۔ تو والدہ صاحبہ فرمانے لگی بیٹا کیا ہوا؟ آج خیریت ہے؟ کیا تمہیں خیال آیا اس بات کا؟ اللہ کی بارگاہ میں وقف ہونا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اما جان مجھے اجازت دیجئے، اشتغل بالعلم وازور الصالحین، میں بغداد چلا جاتا ہوں، بغداد چونکہ اس وقت علم کا مرکز ہے اور پوری دنیا میں مشائخ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بغداد میں جمع ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہوتے ہیں، میں بغداد جاؤں گا، وہاں علم پڑھوں گا اور صالحین کی زیارت بھی کروں گا۔ وہ جملہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ ہاں تو آنو عادت پہ گئی صرف کرامتوں سننے دی، تو عادت پہ گئی صرف تسی سننا چاہتے ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منبر اقدس پر ہوا میں پرواز کیسے کرتے تھے، آپ مردے کیسے زندہ کیا کرتے تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مردے شان کرنا بھی ان کا مرتبہ ہے، مردے زندہ کرنا بھی ان کا مرتبہ ہے، اور جناب والا ہوا میں پرواز کرنا بھی ان کا مرتبہ ہے، لیکن حضرت غوث الثقلین سے پوچھو تو صحیح یہ مرتبہ ملا کیسے ان کو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ آپ نے آج تک ہمیں کسی نے کوئی نہیں کہا، ہمارے پاس بھی بیٹھتے نا تو یہی کہتے ہیں حضور شاہ جی وہ سناؤ نا کہ جس وقت آپ نے پرواز کی تھی تو کیسا منظر تھا؟ میں کہوں گا میری سرکار اور پرواز کرنے والا واقعہ اپنی جگہ رہ گیا، وہ ہے وہ شان و مرتبہ ہے آپ کا، لیکن حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرو حضور کے مرتبہ ملا کیسے، تو وہ بتائیں گے آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے، یا ان کے خادم بتائیں گے کہ ہمارے آقا کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے۔ سنو فرمایا میں بغداد جانا چاہتا ہوں، والدہ صاحبہ اجازت دو، اشتغل بالعلم وازور الصالحین، میں وہاں جا کے علم پڑھوں گا، علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کروں گا، وہاں کچھ سیکھوں گا، علم کی کتابیں پڑھوں گا، فقہ پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، تفسیر پڑھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے اولیاء ہیں ان کی زیارت بھی کروں گا۔ یہ دو کام آپ نے کہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ صاحبہ فرمانے لگی بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ یہ آج علم پڑھنے کا بھی خیال آیا، صالحین کی زیارت کا بھی خیال آیا، اور بارگاہ الہی میں وقف ہونے کے بھی خیالات آ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو میرے آقا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا تھا، جانور نے میرے ساتھ انسانی زبان میں کلام کیا وہ بھی بتا دیا، میدان عرفات مجھے اپنے گھر کی چھت پہ نظر آیا میں نے وہ بھی بتا دیا۔ تو جس وقت یہ باتیں دونوں میں نے عرض کی تو میری والدہ محترمہ مجھے فرمانے لگی بیٹا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کے اندر یہ جو دو چیزیں دکھائی ہیں یقیناً میں سمجھ رہی ہوں عن قریب تجھے لوگ پھر اللہ کا ولی کہیں گے، تو غوث کے مرتبے پہ آنے والا ہے، جہاں میں تجھے اجازت دیتی ہوں علم پڑھ۔ دو باتیں کہیں، یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا درس ہے، اس کو یاد رکھنا۔ فرمایا دو باتیں میری والدہ محترمہ نے اس وقت مجھے کہیں، فرمایا بیٹا عبدالقادر ایک بات کو یاد رکھنا، تو دین کا طالب علم ہے، بغداد پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے تو اس پر کبھی فاتح کی کیفیت آ جائے، کھانے کو کچھ نہ ملے، پینے کو کچھ نہ ملے، خیال کرنا بڑے بڑے وقت آئیں گے، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ ڈر گئے ہو جملہ سن کے، یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا درس ہے، اس کو قبول کرو، جیسے غوث نے قبول کیا تھا ایسے ہی قبول کرو۔ فرمایا بیٹا حالات جیسے بھی آ جائیں کبھی زبان سے جھوٹ نہ بولنا، ایک بات یہ فرمائی، اور دوسرا جملہ بھی سنو، آپ نے ارشاد فرمایا یہ غوث کی والدہ کی نگاہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا عالم تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ گھر کی چھت پر موجود ہیں اور میدان عرفات تک سب کچھ نظر آتا ہے،
تو آپ کی والدہ محترمہ کہاں تک دیکھ رہی ہیں؟ سنیے ذرا. فرمایا یا ولدی اذهب، بیٹا جا بغداد جا، علم پڑھ، صالحین کی زیارت کر، لوگوں کی رشد و ہدایت کر، لوگوں کے کام آ، خدمت خلق کر، سارا کچھ کر. اب پلٹ کے نہیں دیکھنا، اس لیے کہ بس اب یہ چہرہ تیرا مجھے قیامت کے دن نظر آئے گا. یہ چہرہ تیرا مجھے قیامت کے دن نظر آئے گا. آپ حضرت شیخ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بتا کر بھیج رہی ہیں، بیٹا اب تو بغداد جائے گا، تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، اب تیری اور میری ملاقات کا دن قیامت کا دن. یہ دو جملے آپ نے ارشاد فرمائے. اور سنو ذرا، 40 دینار بغداد میں لانے والے. کتنے دینار؟ 40. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کی ذات اس کو کافی ہے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دینار دے کر والدہ محترمہ میں بغداد بھیجا تھا. جب وہ وقت آیا، اندازہ کرو، جب مستنجد باللہ لایا تھا اپنی تھیلیاں اور لا کر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور نذرانے کے پیش کی، ہاتھ میں لیا اور ایسے دبایا ہوا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے مالک ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے خزانے دیے ہیں، تیری اشرفیوں کی ہمیں کیا ضرورت؟ بلکہ حال تو یہ ہے، یہ دیکھ جو لوگوں کا خون چوس چوس کے تو نے کمایا ہے وہ ہماری بارگاہ ہمیں نذرانے کے طور پر لیتا ہے. ہم نہیں لیتے، اٹھا کر پھینک دی اور واپس دیا، خون نہ چھوڑ کے رکھ دیا تھا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، بغداد سے جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ چلے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور صالحین کی زیارت کے لیے، وہ وقت دنیا نے دیکھا. اللہ تبارک و تعالی جل و علا کے حکم سے، حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور ہمارے علماء مشائخ نے لکھا، خلفائے اربعہ بھی، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی وہاں موجود، زمین کے سارے اولیاء بھی وہاں موجود. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ مسند ارشاد پر ہیں. انبیاء بھی تائید کو آئے ہیں، ملائکہ بھی تائید کو آئے ہیں، اور یہ سب کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے عبد القادر آج کہہ دو قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی من اللہ، کہ میرا قدم لگے گا تو اب اللہ تبارک و تعالی ولایت کا مقام عطا فرمائے گا. اب ولایت ہمارے قدموں کو صدقہ ملا کرے گی. اور سنو، میں چشتیوں کے گھر کی گواہی دینے لگا ہوں آپ کو، بس آخری واقعہ سنو، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، باتیں بڑی کرنی تھی آج. میں نے سوچا ہوا تھا کہ آج میں نا کوئی ترتیب اس طرح دوں گا، آج کوئی نہیں. ہم نے تو غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہوتی ہے، جتنی ہماری لگ جاتی ہے نا وہی پوری ہوتی ہے. ہماری اکیلی 1.25 ہوتی ہے الحمدللہ. وہ پچھلی مرتبہ تو آپ نے دیکھ لیا نا صحیح سب، پھر کیا کہہ کے گئے، آپ تو موجود تھے یہاں پر. اور ہماری اتنی بھی ہو نا الحمدللہ وہ 1.25 ہوتی ہے. کوئی نہیں، گھنٹے کی ضرورت نہیں پڑتی، گھنٹہ لگ جائے نا تو پھر وہ بھی بڑی بات ہے، وہ اتنی کافی ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ جس گھرانے کے اندر مرید ہیں، جن کے در کا لنگر لینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ میرا جملہ پلے باندھ لینا، ان سے بڑا آستانہ کوئی نہیں ہے. اور میری بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ لنگر کس کا لینے آئے ہو؟ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے لنگر کے لیے آئے ہو نا. ان کا کہہ رہا، ان سے بڑھ کر سلاسل میں دروازہ کسی کا نہیں. سب سے بڑا دروازہ اس وقت دنیا میں تا قیام قیامت امام مہدی کے ظہور تک اگر کسی کا ہے تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا ہے. میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مشائخ کی گھٹاتا نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا، چشتی بزرگان دین ہوں، سہروردی ہوں اور نقشبندی ہوں، شاذلی ہوں، جتنے مشائخ ہیں سارے کے سارے سب سے ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن سارے کے سارے فیض یافتہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا تفریح الخاطر میں علامہ عبد القادر اربلی میں. فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حج کے لیے نکلے نا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو ارادہ کیا راہ وہ اختیار کرتا ہوں جو بغداد سے اوپر چلے. حضرت غوث الثقلین میں اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں تقریباً کو 250-300 سال کا فاصلہ ہے. حضرت غوث پاک پہلے ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو 250-300 سال بعد آئے. حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور ارادہ یہ کیا کہ بغداد سے ہوتا ہوا جاتا ہوں، وہاں درگاہ شریف پر حاضری بھی دوں گا، مراقبہ کروں گا، دعائیں کروں گا اور پھر وہاں سے حج کو چلا جاؤں گا.
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خانقاہ شریف پر پہنچا تو خادم نے آیا، میں مراقبے میں تھا اس وقت، خادم آیا اور آ کر مجھے ہلا کر کہتا ہے نظام الدین آپ کو سجادہ نشین حضرت غوث پاک کی درگاہ کے حضرت شیخ عمر رحمت اللہ علیہ وہ یاد کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہو کوئی نہیں، آپ کو سجادہ نشین حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے جو ہیں شیخ عمر ان کا نام تھا اس وقت، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلی مرتبہ بغداد آیا ہوں، آج سے پہلے تو میں کبھی آیا ہی نہیں، نہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے، نہ کوئی سابقہ تعارف ہے، نہ یہ کبھی ہند آئے ہیں، میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ نظام الدین خالد دہلوی چشتیوں کا مرید آیا ہے یہاں خانقاہ پر اور وہ بلا بھی رہے ہیں، میری تو ملاقات ہی نہیں۔ سنو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادے کا خادم کیا کہتا ہے؟ خادم کہتا ہے نظام الدین آپ تو یہ بات کر رہے ہیں درگاہ پہ بیٹھے اور پوچھتے ہو شیخ عمر کو کیسے پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں؟ میں خادم یہ بات کہتا ہوں اگر ابھی آپ دہلی سے نکلے نہیں تھے، ابھی آپ دہلی سے نکلے نہیں تھے کہ مجھے شیخ عمر نے بلا کر فرمایا تھا نظام الدین آ رہے ہیں، جب آئیں تو ہم سے ملاقات کروا دینا، ہم سے ملاقات کروا دینا۔ حضرت خواجہ خازان فرماتے ہیں میں اٹھ کر حجرہ میں آیا، ان سے ملاقات کی، گفتگو چلتی رہی، جب بات ختم ہو گئی نا تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے کہا یہ جملہ یاد رکھنا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ جملہ ہے تحفہ آج کی رات کا آپ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ آگے کیے اور شیخ عمر سے کہا کہ آپ کو نقشبندیوں سے بھی اجازت ہوگی، آپ کو سہروردیوں سے بھی اجازت ہوگی، اور بڑے سلاسل ایسے ہیں کہ جن کو آپ کو حاصل ہوگی، آپ مرید کرتے ہوں گے، لیکن جتنی بھی اجازتیں آپ کے پاس ہیں نا، جتنے سلاسل کا وہ چشتی سہروردی جیسے جیسے بھی آپ کے پاس ہیں، ان مشائخ میں اور ان سلاسل میں جو سب سے اعلیٰ سلسلہ ہے، جو سب سے عرفہ طریقت کی راہ ہے، آپ مجھے اس میں اپنا مرید کر لیں۔ جملے پہ غور کیا، کہنے والے کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلہ میں اپنا مرید کیجیے جس سے بڑی روحانی طریقت کی راہ کوئی نہ ہو۔ شیخ عمر رحمت اللہ علیہ نے ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور فرماتے ہیں نظام الدین تم نے ٹھیک کہا، سلاسل بہت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے سلسلہ قادریہ پر، اس سے بڑا سلسلہ کوئی نہیں، لاؤ نظام تمہیں ہاتھ آگے کرو تو میں سلسلہ قادریہ میں اپنا مرید کرتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ یا ان سے بڑا دروازہ کسی کا نہیں۔ اور شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سب زادے ہیں نا، ان کے سسر تھے، رشتہ دار تھے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے۔ شیخ عبد الرحمن تفسنجی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اپنی خانقاہ پر بیٹھے تھے۔ ایسے ہی آخری واقعہ میرا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا طریقہ ارادت جو ہے وہ کتنی بڑی ہستی کے ساتھ منسلک ہے، آپ کتنے بڑے دروازے کے مانگنے والے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن تفسنجی یہ واقعہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نے، میرے آباء و اجداد میں جو بزرگ ہیں جن کا خادم ہوں میں، جن کی اولاد کا شرف پا کر یہاں تک بیٹھنے کی رسائی ہوئی ہے۔ یہاں بیٹھنا عام کام نہیں ہے جناب والا، یہ بہت بڑی سیٹ ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پڑھنے ہو نہ بیان کرنے ہو تو حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑے بغیر بندہ چلتا ہی نہیں آگے۔ سنو ذرا، آپ تو قادریہ میں فرماتے ہیں عبد الرحمن تفسنجی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھے اور فرمایا تم جانتے ہو میری گردن کتنی لمبی ہے؟ یہ گردن لمبی ہونے سے مراد یہ والی گردن نہیں تھی، بلکہ مراد یہ تھی کہ میں کتنا بڑا اس زمانے کا ولی ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں میں سب سے لمبی گردن بغلے کی رکھی ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جتنی گردن اولیاء میں میری لمبی رکھی ہے کسی کی نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ عبد الرحمن تفسنجی نے، وقت کے ولی تھے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں سے ایک شخص یہاں بیٹھا تھا، چادر اوڑھ کر، چادر اتاری اور اتار کر کہتا ہے اچھا عبد الرحمن تم بہت بڑے پیر ہو، تو پھر آؤ ذرا میرے ساتھ روحانی کشتی کرو، میرے ساتھ روحانی کشتی کرو۔ جب چادر اتاری اور کھڑے ہوئے، شیخ ابو الحسن علی بن احمد رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک کے مرید کھڑے ہوئے، عبد الرحمن تفسنجی کہتے ہیں جوان بیٹھ جا، بیٹھ جا، کشتی نہیں کرنی تیرے ساتھ، بیٹھ جا یہاں پر، بٹھا دیا۔
اور اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں بٹھایا؟ اس لیے بٹھایا ہے جب یہ جوان کشتی کا کہہ کر کھڑا ہوا تھا نا تو میں نے روحانی نگاہ ڈال کر اس پر دیکھا اس کے جسم کا کوئی ایک بال بھی ایسا نہیں ہے جو ولایت سے خالی ہو، یہ بھرا پڑا ہے ولایت سے۔ اتنی بات کہی اور پھر مخاطب کر کے اس جوان کو کہا جوان ابو الحسن مرید کس کے ہو؟ مرید کس کے ہو؟ تو وہ ابو الحسن علی بن احمد کہتے ہیں فرمایا گفت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میرے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، یعنی جس کے اولیاء میں گردن کے برابر گردن کسی کی نہ ہو اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک بات چلی، فرماتے ہیں جس وقت اتنی بات کہی نا کہ میں حضرت غوث پاک کا مرید ہوں، عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو الحسن تمہارے پیر کا نام میں نے زمین پر بڑا سنا ہے، آسمان پر تو میں نے چرچا ہی کوئی نہیں سنا تمہارے پیر کا، ادھر تو نام ہی نہیں لیا جاتا۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میں درکات قدرت میں رکھتا ہوں، انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، بارگاہ الہی میں رہا، سب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، زمین پر تمہارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کا تو نام لیا جاتا ہے لیکن آسمانوں پر نام ان کا کوئی نہیں، میں نے تو کوئی نہیں سنا، انوار میں رہا ہوں، سب کچھ ہے، مشاہدات بھی کیے ہیں، وہاں تذکرہ ہی کوئی نہیں تمہارے شیخ کا۔ اتنی بات ہو گئی نا تو اپنے خادم و مریدوں کو بلایا اور کہا شیخ عبد الرحمن نے بلا کر کہا حضرت غوث پاک کے دربار چلے جاؤ اور وہاں جا کر کہو کہ مرید آپ کا بڑا ترگڑا ہے ابو الحسن اور بڑا ولایت کا کامل بندہ ہے، لیکن عجیب بات ہے آپ کا چرچا زمین پر چلتا ہے، درکات قدرت میں تو آپ کا نام ہی نہیں لیا جاتا، جا کر پوچھ کے تو آؤ۔ ادھر سے شیخ عبد الرحمن کے مرید جب پوچھنے کے لیے چلے، وہاں سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے خادموں کو بلایا اور بلا کر کہا عبد الرحمن کے مرید آ رہے ہیں، ان کو ادھر آنے نہیں دیتے، ابھی خانقاہ پر پہنچے نہیں، فرمایا وہ چل پڑے عبد الرحمن کے مرید، یہاں میرے پاس آنے نہ دینا انہیں، بلکہ وہیں روک لینا اور ساتھ واپس لے جانا، اور عبد الرحمن کو جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کا پیغام دینا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں عبد الرحمن تو درکات قدرت میں رہنے والا ہے، اور جو درکات میں رہنے والے ہوتے ہیں انہیں بارگاہ میں رہنے والوں کا پتہ نہیں چلا کرتا، تو درکات کا رہنے والا ہے، ہم بارگاہ کے رہنے والے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روحانی پرواز کرتے ہوئے عبد الرحمن تیرے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، جب یہ بات ہو گئی نا ساتھ کہا اس کو بتانا، اگر وہ نہ مانے نا کہ ہم بارگاہ کے رہنے والے ہیں تو اس کو یہ بات کہنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بتا تو 40 سال کا عرصہ تو نے گزار دیا درکات قدرت میں، انوار کا مشاہدہ بھی کیا، تجلیات بھی دیکھی، سب کچھ ہوا، ولایت کا مرتبہ ملا، یہ نہیں یاد اللہ نے ولایت دلوائی کس کے ہاتھ سے تھی، یہ یاد کوئی نہیں۔ اور اگر اس کو یاد نہ آئے تو اس کو کہنا غوث فرماتے تھے کہ تجھے درکات قدرت سے ولایت کا جو جبہ ملا تھا اللہ نے وہ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ سے دلوایا تھا۔ اس وقت وہ ساری باتیں ہو گئیں، خادموں نے آ کر کہا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ کے رہنے والے ہیں، جبہ ہمارے ہاتھ سے دیا گیا تھا، ساری باتیں ہو گئیں۔ شیخ عبد الرحمن تفسنجی جو اپنے زمانے کے اندر اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ ہے، انہوں نے کہا صدق الشیخ عبد القادر صاحب التصرف سلطان الوقت او کما قال، جو باتیں حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی میں بالکل مانتا ہوں، وہ سلطان وقت بھی ہیں، وہ صاحب تصرف بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت میں جن کو سلطان بنایا ہے ولایت کا اور جن کو تصرف کا اختیار بخشا ہے وہ آج کے زمانہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو عطا فرمایا ہے میدان ولایت کے اندر، لیکن اس سارے مرتبہ میں وہ سارے کے سارے محتاج ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے، اور مریدوں میں جیسا مرید حضرت غوث پاک کا ہوا کرتا ہے ویسا کسی کا نہیں ہوا کرتا۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ بلند مرتبہ شان حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں، وقت ہوتا تو پھر میں باتیں اور کرتا آپ کے ساتھ، دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی یہ نسبت جو ہے ہماری سلامت رکھے، روز قیامت جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے حضرت شاہ ابو الموالی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے،
حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل فرمائے. اور اسی طرح بزم مناقب غوث الورا کا یہ قافلہ چلتا ہوا حضرت غوث پاک کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بزم مناقب غوث الورا کے سب ساتھیوں پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے. وآخر دعوایا